پانی اس کے کپڑوں سے یوں نچڑ رہا تھا جیسے ساری نہر کا پانی اس کے بدن پر اکٹھا ہو گیا ہو۔ اس انداز میں اس نے زمین پر سانپ کی طرح لوٹ کر اپنا سفر شروع کیا اور پھر چند منٹ بعد اپنے قدموں پر جھک کر جس سمت اس کا منہ تھا اس طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جیپ سے چھلانگ لگانے سے دوسرے کنارے پر بھاگنے تک اس کے کسی عمل میں کوئی وقفہ نہیں آیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے بٹن دبانے پر کسی گاڑی نے سلف پکڑا، جس نے پنکھے کو گھمایا، پنکھے نے انجن کو، اور انجن سٹارٹ ہو گیا۔ جب وہ زمین پر جھکا تیزی سے بھاگ رہا تھا تو اسے زوردار گالیاں دیتے ہوئے بھارتی کمانڈوز نہر کے پانیوں پر گولیوں کی بچھاڑ کر رہے تھے۔ پانی سے شڑاپ شڑاپ کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ رات گہری کا تقدس چلنی ہو رہا تھا۔ اچانک ہی زوردار مینہ برسنے لگا۔ جیپ کو اچانک زوردار جھٹکا لگنے سے باقی دونوں کمانڈوز بھی منہ کے بل آگے کو جھکے اور ان کے سر سامنے والی سیٹوں سے ٹکرائے اور انہوں نے ڈرائیور کو گالیاں دینا شروع کر دیں، جو پہلے ہی اپنے اوپر گرے جوان کو جھٹکے سے الگ کر کے انہیں گالیاں دے رہا تھا۔ اگر یہ عام سڑک ہوتی تو شاید جیپ اپنے سواروں سمیت الٹ گئی ہوتی۔ یہ تو ان کی خوش قسمتی تھی کہ رستے پر زیادہ پھسلن نہیں تھی۔ اپنے ہوش و حواس قائم ہونے پر انہوں نے سب سے پہلے اس جان لیوا اور تلخ حقیقت کا احساس ہوا کہ نو گرفتار جیپ میں موجود نہیں۔ پہلے تو انہوں نے یہی سمجھا وہ جھٹکے سے باہر جا گرا ہے اور ڈرائیور چپ گھما کر ادھر ہیڈ لائٹس کی روشنی ڈالنے کی ہدایت کی، لیکن وہاں تو اس کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بھاگ گیا۔ اچانک ہی ان میں سے ایک کے منہ سے نکلا، وہ گیا۔ دوسرے نے نہر کی طرف اشارہ کیا جہاں سے جمشید نے پانی میں چھلانگ لگائی تھی۔ تینوں گالیاں بکتے ہوئے جیپ سے باہر آ گئے۔ انہوں نے نہر کی طرف بھاگنا شروع کیا اور کنارے پر رک گئے۔ گہری اندھیری رات میں ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ٹارچ جلاؤ، ان میں سے ایک نے، جو شاید اس گروپ کا کمانڈر تھا، نے چیختے ہوئے کہا۔ ٹارچ تو لینی ہے، شاید جیپ میں رہ گئی۔ ان میں سے ایک نے کہا، میرا منہ کیا دیکھتے ہو، ٹارچ لے کر آؤ، دوبارہ کمانڈر نے چیخ کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پانی میں گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ یہ لیجیے ٹارچ، شاید ٹارچ آ گئی تھی۔ کمانڈر نے فائرنگ روک کر پانی میں روشنیاں پھینکنی شروع کی، لیکن وہاں تھا کیا جو دکھائی دیتا؟ جمشید تو دوسری طرف غائب ہو چکا تھا۔ دوسری طرف چلو، کمانڈر نے اپنے ساتھیوں کو چلاتے ہوئے حکم دیا۔ اوکے سر، اس کے ہمراہیوں نے کہا اور سب بھاگ کر جیپ تک پہنچے۔ لیکن یہاں ایک اور بدشگونی آڑے آ رہی تھی۔ زوردار جھٹکے یا کسی اور وجہ سے جیپ نے چلنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ ڈرائیور اسے بار بار سلف مارتا، لیکن کرر کرر کی آوازوں کے بعد انجن بند ہو جاتا۔ شاید سلف کا نقص ہے جناب، اس نے حوالدار سے کہا۔ او بھگوان، کس مصیبت میں پھنس گئے، کرنل واڈیا تو ہماری جان لے لے گا۔ حوالدار نے، جو ان کا کمانڈر اور خاصا ہوشیار بھی دکھائی دے رہا تھا، سر کرنل صاحب کو بتایا ہی نہیں، ہم تو معمول کی گشت کر رہے ہیں، انہیں علم نہیں کہ ہم نے کسی مشکوک کو پکڑا ہے، ڈرائیور نے کہا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ حوالدار نے تشویش ظاہر کی۔ جلدی کچھ فیصلہ کیجیے سر، دوسرے کمانڈوز نے کہا۔ میرا خیال ہے اس معاملے کو گولی کر جائیں، ہم کہہ دیں گے شہر میں کسی کی موجودگی کا شک ہوا ہے، اس طرح ممکن ہے کچھ پردہ رہ جائے۔ بالکل جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، تم کرنل واڈیا کو نہیں جانتے، وہ بڑا خبیث آدمی ہے۔ معمولی بات پر جوان کو پٹھو لگا دینا اس کی عادت ہے، حوالدار نے کہا۔ رائٹ سر، جب جیپ کے پاس ٹھہرو، میں میسج دے کر اس کے پیچھے نکلتا ہوں۔ حوالدار نے دوبارہ کچھ سوچ کر فیصلہ کیا۔ رائٹ سر، ڈرائیور نے اطاعت کی اور وہیں جیپ کا بونٹ اٹھا کر ٹارچ کی مدد سے خرابی کا جائزہ لینے لگا۔ جمشید ابھی بمشکل سنبھل ہی پایا تھا کہ اچانک آسمان پر جمع ہونے والے بادلوں نے بارش کی صورت اختیار کر لی۔ موسلا دھار بارش میں صحرائی اندھیری رات کا قہر بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آسمان سے زمین تک اندھیرے کی ایک چادر تن گئی تھی، جسے کبھی کبھی دور کڑکنے والی بجلی کی روشنی کچھ لمحات کے لیے اجالے میں بدلنے کا ناکام کوشش کرتی تھی۔ جمشید نے گزشتہ 3-4 گھنٹے میں یہ تو جان لیا تھا کہ جس علاقے میں وہ داخل ہوا ہے، یہاں سے راجستھان کی سرحدیں پنجاب کی طرف ملتی ہیں، لیکن ابھی تک وہ یہ اندازہ نہیں کر پایا کہ وہ ہے کہاں۔ اسے یہاں کے درجنوں دیہاتوں کے نام ازبر تھے۔ گزشتہ 2-3 ماہ میں انہوں نے یہاں 8 دہشت گرد گرفتار کیے تھے اور ان کی زبانی، اس علاقے کا جغرافیہ اور نفسیات وہ اچھی حد تک سمجھ چکا تھا۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ یہاں راہ کی طرف سے آرمی کی خصوصی انٹیلیجنس یونٹ کی کمانڈ کرنل واڈیا اور میجر شرما کر رہے تھے۔ یہ دونوں پاکستان میں دہشت گردی کی سرکاری پشت پناہی کر رہے تھے۔